دردی کے ساتھ شہید کر دیے گئے۔ آخر اللہ کو کیا مقصود تھا؟ اللہ رب العزت نے یہ روح فرسا واقعہ اس کو کیوں وجود دیا؟ تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ چنانچہ اس بڑے روح فرسا واقعے میں بھی اہل دانش اور اہل دل تین بڑی حکمتیں دیکھتے ہیں، تین بڑے راز اس میں پاتے ہیں۔ توجہ کریں، تین مقاصد تھے۔ پہلا مقصد تو یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار سے محفوظ رکھنے کا عہد کیا تھا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ میں بچاؤں گا، اور آخری دم تک اپنے محبوب کو بچائے رکھا، یعنی کوئی بھی کافر آپ کی جان تک نہ پہنچ سکا۔ کفار مکہ نے اور یہود مدینہ نے اور یہود خیبر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں تمام حدود کو پار کر لیا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جان تک نہ پہنچ سکے۔ کیوں نہیں پہنچ سکے؟ کیونکہ اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ اچھا، اب ایک طرف تو اللہ نے اپنے محبوب کو بچانا تھا، دوسری جانب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی چاہت تھی کہ مجھے شہادت کی موت نصیب ہو جائے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ مجھے شہادت کی موت نصیب ہو جائے۔ اب سنیے، ایک طرف تو محبوب کی چاہت تھی کہ شہادت کی موت نصیب ہو، دوسری جانب اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ آپ کو میں نے لوگوں سے بچانا تھا، اور تیسری جانب اللہ نے اپنے محبوب کی چاہت کو بھی پورا کرنا تھا، محبوب کی جھولی میں شہادت کا اعزاز بھی ڈالنا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں میں کس قدر حکیم ہے، ہم اندازہ لگائیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کی جھولی میں شہادت کا اعزاز ڈالنا تھا، لیکن براہ راست محبوب کا شہید ہونا ممکن نہیں تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بالواسطہ طور پہ شہادت کا اعزاز عطا فرمایا۔ ڈائریکٹلی نہیں، انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی جھولی میں شہادت کا اعزاز ڈال دیا۔ دنیا کا دستور ہے کہ اولاد کے کارنامے آبا و اجداد کے کھاتے میں ڈالے جاتے ہیں۔ بیٹا بڑا کارنامہ سر انجام دے تو باپ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے، پوتا کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دے اس دن دادا کا شملہ بھی اونچا اونچا رہتا ہے، میرے پوتے نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ اولاد کے کارنامے آبا و اجداد کے کھاتے میں ڈالے جاتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو اللہ رب العزت نے شہادت کا اعلیٰ مرتبہ عطا کیا تاکہ بالواسطہ طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں شہادت کا اعزاز ڈال دیا جائے۔ جس طرح درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، ایسے ہی والدین اولاد سے پہچانے جاتے ہیں۔ اولاد با کمال ہوتی ہے، لوگ اس کمال کی نسبت والدین کی طرف کرتے ہیں، آبا و اجداد کی طرف کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت کے اعزاز سے معزز کرنے کے لیے ان کے نواسے کو شہادت کا اعلیٰ مقام عطا کیا۔ اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ شہادت جتنی ظالمانہ ہوتی ہے اتنے ہی وہ بلند درجے کی ہوتی ہے۔ حضرت حسین کو اس لیے ظالمانہ طور پہ شہید کروا دیا گیا تاکہ زیادہ ظالمانہ شہادت ہوگی زیادہ بلند درجہ ہوگا، محبوب کی شان کے مطابق شہادت ہوگی۔ اور دوسرا مقصد اللہ رب العزت کا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو بتانا تھا کہ حضرت حسین کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہے، تم اس کا تصور نہیں کر سکتے، لیکن میرے دین کی قدر و قیمت کچھ اور ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اپنی دین کی قدر و قیمت دنیا والوں کو دکھانی تھی، اس لیے حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسین، احد کے 70 شہداء، بئر معونہ کے 70 شہداء، غزوہ ذات الرجیع کے 10 شہداء، جنگ یمامہ کے 12 شہداء، اور سینکڑوں کی تعداد میں حضرات صحابہ کرام، ہزاروں کی تعداد میں تابعین اور تبع تابعین، اور ان تمام تر شہداء کا خون جو بہایا گیا ہے، اللہ رب العزت نے دنیا والوں کو بتانا تھا کہ تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ میرا دین کتنا قیمتی ہے، میرا وہ دین جو آج تمہارے درمیان قسم پرسی کی حالت میں موجود ہے، وہی دین ہی تو ہے جس کی خاطر حضرت عمر فاروق کا خون بہایا گیا، حضرت عثمان کا خون بہایا گیا، حضرت علی اور حسنین کا، حضرت حسن کا، حضرت حسین کا خون بہایا گیا، میرا دین ہی تو ہے۔ میرے بھائی، آج میں حضرت عمر سے محبت کا دعویٰ کرتا ہوں، لیکن اس دین سے لا تعلق ہوں جس دین کی خاطر حضرت عمر نے قربانی دی ہے۔ میں حضرت عثمان کی محبت کا دعویدار ہوں، لیکن اس دین کو پس پش ڈال چکا ہوں جس دین کی خاطر حضرت عثمان کا خون بہایا گیا۔ میں حضرت علی کی محبت کا دعویدار ہوں، لیکن اس دین سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے جس دین کی خاطر حضرت علی کا خون بہایا گیا۔ تو مجھے یہ بات ماننی چاہیے کہ میں محبت کے دعوے میں جھوٹا ہوں۔ حضرت عمر سے میری محبت ہے، میرا محبوب جس دین کی خاطر کٹ گیا، میرا محبوب حضرت عثمان جس دین کی خاطر شہید ہو گیا، اور میں اس دین سے محبت نہ کروں۔ آپ نے تو اس دین کی خاطر قربانی دی اور میں اس دین سے بالکل لا تعلق ہوں۔ یہ کیسی محبت ہے؟ یہ کیسی وارفتگی ہے؟ میرے بھائی، یہ محبت کا دعویٰ خالی خلی دعویٰ ہے، یہ خوش فہمی ہے، اس کے اندر حقیقت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور میں اگلی بات عرض کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسین، حضرت بدر کے شہداء، احد کے شہداء، جنگ یمامہ کے شہداء، اور سارے شہداء مل جائیں اور سارے شہداء کا خون مل جائے۔ اب توجہ کریں، سارے شہداء کا خون مل جائے، پھر بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم سے نکلنے والے خون کے ایک قطرے کے برابر بھی یہ خون نہیں ہو سکتا۔ سارے شہداء کا خون میرے محبوب کے جسم سے نکلنے والے خون کے قطرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اب قربانی تو اصل وہ تھی جو میرے محبوب کا خون بہایا گیا تھا، قربانی تو کربلا کے میدان میں تھی، لیکن طائف کی وادی کی قربانی وہ بے مثل قربانی تھی، تاریخ اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتی۔ پھر احد کے میدان میں جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کیے گئے، سب سے بڑی قربانی تو وہ تھی۔ اب ہم یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ دین کتنا قیمتی ہے، جس دین کی خاطر حضرات صحابہ کرام کا خون بہایا گیا، جس دین کی خاطر میرے محبوب کا خون بہایا گیا، جس دین کی خاطر میرے محبوب کے دندان مبارک شہید کیے گئے۔ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ دین کتنا قیمتی ہے، اور آج ہم نے اسی دین کو پس پش ڈالا ہوا ہے، اور پھر بھی ہم محبت کے دعویدار ہیں۔ میرے بھائی، یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ دنیا کا دستور ہے کہ ہر ادنا چیز اعلیٰ پر قربان ہوتی ہے، ہر ادنا چیز اعلیٰ پر قربان ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم گھاس لگاتے ہیں، زمین میں چارہ کاشت کرتے ہیں تو چارہ قیمتی ہوتا ہے، پانی کم قیمت ہوتا ہے، ہم کم قیمت پانی چارے پر قربان کرتے ہیں۔ خیر، جب بکری کو چارے کی ضرورت پڑتی ہے، ہم چارہ کاشت کر کے بکری کے سامنے ڈالتے ہیں، چارہ بکری پر قربان۔ جب کبھی ضرورت پڑتی ہے تو انسان کی خاطر ہم بکری ذبح کرتے ہیں، بکری انسان پر قربان۔ میرے بھائی، پانی گھاس پر قربان، گھاس بکری پر قربان، بکری انسان پر قربان، اور انسان قیمتی ہے۔ میرے محبوب کا خون جس دین کی خاطر بہایا گیا، لگتا یہ ہے کہ وہ دین قیمتی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ